بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج ماجوج کب نکلیں گے؟ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ بادشاہ ذوالقرنین کون تھا جس نے یاجوج ماجوج کو ایک دیوار بنا کر قید کر دیا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ یاجوج ماجوج کب نکلیں گے اور کیا تباہی مچائیں گے۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ دوستو، قرآن مجید میں سورہ کہف میں ایک ایسے بادشاہ کا ذکر کیا گیا ہے جس کا لقب ذوالقرنین ہے، جس نے مشرق و مغرب پورب پشچم تک فتح کی اور جیت کے دوران دو پہاڑوں کی دیواروں کے درمیان پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم آباد ہے جس سے بات کی جائے تو کچھ نہیں سمجھتی۔ اس قوم نے اپنی زبان میں کہا، ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں آ کر لوٹ مار کرتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دیں؟ اس غرض سے ہم آپ کے لیے کچھ خرچ مقرر کر دیں۔ ذوالقرنین نے کہا، میرے پروردگار نے جو کچھ میرے قبضے میں دے رکھا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، تمہارے خرچ کا محتاج نہیں، مگر تم اپنی طاقت سے اس کام میں میری مدد کرو۔ میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں گا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ لوہے کی سلیں میرے لیے مہیا کر دو۔ پھر جب تمام سامان مہیا ہو گیا اور دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار اٹھا کر اس کے برابر بلند کر دی تو حکم دیا، بھٹیاں سلگاؤ اور اسے دھونکو۔ پھر جب اس قدر دھونکا گیا کہ بالکل آگ کی طرح لال ہو گئیں تو کہا، گلا ہوا تانبا لاؤ، اس پر اونڈیل دیں۔ چنانچہ اسی طرح ایک ایسی روک بن گئی، نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں سراغ لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کام پورا ہونے کے بعد کہا، یہ جو کچھ ہوا حقیقت میں میرے پروردگار کی مہربانی ہے۔ دوستو، حدیث میں آتا ہے یاجوج ماجوج اتنی کثرت سے ہیں کہ روزانہ وہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں ختم کرنے کے لیے، اور وہ ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب ہم اس کو کل کاٹیں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہتے۔ جب اگلا دن آتا ہے تو اللہ کے حکم سے دیوار واپس اسی طرح ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب یہ کہیں گے، انشاءاللہ اس دیوار کو ہم کل ختم کر دیں گے۔ تو جب انشاءاللہ کہیں گے تو وہ دیوار ختم ہو جائے گی اور وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ ان کی بہت بڑی تعداد ہوگی۔ یوں سمجھیں باقی امت کا ایک بندہ اس کے مقابلے میں یاجوج ماجوج 1000 ہوں گے، اور زمین میں ایسا فساد مچائیں گے کہ لوگوں کا جینا دشوار کر دیں گے، اور کئی جگہوں پر جب یہ جائیں گے تو دریاؤں کا پانی ہی پی جائیں گے، اور دریاؤں کا پانی ختم ہو جائے گا۔ جب ان کے پیچھے والا لشکر آئے گا تو وہ اس جگہ کو دیکھ کر کہیں گے کہ اس دریا میں کبھی پانی ہوا کرتا تھا، حالانکہ وہ پانی اسی لشکر کے پہلے حصے نے ختم کیا ہوگا، اور ان کو جو چیز ملے گی وہ اسے کھا جائیں گے، یعنی سانپ بچھو بھی کھائیں گے اور درندے اور باقی جانور بھی کھا جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، اور وہ تھوڑے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہوگا، تو ان کو الہام ہوگا، ایمان والوں کو لے کر آپ کوہ طور پر چلے جائیے۔ تو وہ سارے ایمان والوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ اس کے ارد گرد کی تمام زمین پر یاجوج ماجوج کی حکومت ہوگی، لیکن وہ ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ جب وہ پوری دنیا کو فتح کر لیں گے تو یاجوج ماجوج سوچیں گے کہ اب ہم آسمان کی جو مخلوق ہے اس کو فتح کرتے ہیں۔ ان کے پاس تیر ہوں گے جو تیر اوپر چلائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے ان کے تیر جو ہوں گے خون میں ڈوبے ہوئے واپس آئیں گے، تو یہ محسوس ہوگا جیسے یہ کسی کو لگے ہیں اور واپس آ کر گرے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی لڑائی ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ جو تیر خون میں ڈوبے ہوئے گریں گے اس میں ایک وائرس ہوگا، اور وہ وائرس یاجوج ماجوج کے درمیان پھیل جائے گا، اور ان کے گردن کے اوپر گلٹی یا پھوڑے بننا شروع ہو جائیں گی۔ اس بیماری کی وجہ سے ساری کی ساری مخلوق ایک ہی وقت میں مر جائے گی، اور وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ زمین خالی نہیں ملے گی، ہر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشیں پڑی ہوں گی۔ اب ایمان والے ان کی لاشوں کو اٹھا نہیں سکیں گے تو اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجیں گے۔ اتنے بڑے بڑے پرندے ہوں گے، ان کی اونٹ کی گردن کی طرح لمبی گردنیں اور چونچیں ہوں گی،
وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں کسی جگہ پر جہاں چاہیں گے اللہ کے حکم سے پھینکیں گے، پھر اللہ تعالیٰ تیز بارش برسائیں گے۔ اس بارش کی وجہ سے زمین پر جو یاجوج ماجوج کا خون ہوگا وہ بہہ جائے گا اور زمین بالکل پاک صاف ہو جائے گی۔ دوستو، ہمارا یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔